دوستو، پرانی دہلی مہرولی شریف کی درگاہ، جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم اور جانشین سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ اس درگاہ میں قطب الاقطاب کے ساتھ اور بھی بہت سے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور یہ بہت عظیم بزرگ ہیں، بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، درگاہ خواجہ قطب صاحب پر جائیں تو ان کے بھی آستانوں پر حاضری دے کر انہیں ایصال ثواب کریں اور ان کی توجہ پائیں۔ اس لیے ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے، جس میں ہم وہاں کے تمام مزارات کی زیارت کریں گے اور ان بزرگوں کے بارے میں آپ سے معلومات شیئر کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ کو آج درگاہ خواجہ قطب صاحب کے بارے میں کافی اہم معلومات حاصل ہوگی۔ تو بنا دیری کیے ہمارے چینل مزارات اولیاء کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم آگے بھی اس طرح کی خاص ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ یہ گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد کا راستہ ہے جو درگاہ خواجہ قطب کو جاتا ہے۔ بھٹکا ہوا یہ صبح کا آیا ہے شام کو، بھٹکا ہوا یہ صبح کا آیا ہے شام کو۔ یہاں سے نعت کے شعر لے کے ساتھ بہت نوازش۔ جاؤں گا جب حبیب خدا کے سلام۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور دلکش گیٹ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیٹ پر سب سے اوپر 12 اماموں کے نام لکھے ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت کے نام ہیں۔ ان میں ہر ایک امام اپنے وقت کا غوث تھا۔ آئیے ہم سیدھی طرف سے ان پاک ناموں کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مبارک نام ہیں کہ جنہیں پڑھنا بھی ثواب و برکت سے خالی نہیں ہے۔ امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی۔ ائمہ کے ناموں کے بعد حضرت قطب الاقطاب کا نام لکھا ہے۔ حضرت سید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ قصبہ اوش جو ملک ترکستان میں ہیں وہاں کے رہنے والے تھے، اس نسبت سے آپ کو اوشی کہا جاتا ہے۔ گیٹ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یا علی علیہ السلام کے ساتھ مشہور حدیث لکھی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس کے نیچے فارسی کا مشہور مصرع لکھا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی کے سوا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ بے شک حق ہے، علی علی ہیں، علی کا کوئی جواب نہیں۔ گیٹ پر بائیں جانب خوبصورت ڈیزائن میں نعت علی شریف لکھی ہے۔ یہ ایک مشہور دعا ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مشکل وقت میں انسان کی مدد فرماتا ہے۔ اب اس گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے پر ایک آنگن آتا ہے جہاں سے حضرت خواجہ کے آستانے کا نورانی گنبد نظر آ رہا ہے، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ پھر سامنے ایک اور خوبصورت گیٹ نظر آ رہا ہے۔ اس گیٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ پنجتن پاک کے نام بھی لکھے ہیں۔ نیچے فارسی کا یہ شعر لکھا ہے، بے ادب پامن ایجا کی عجب درگاہ است، سجدہ گاہ ملک روضہ شہنشاہ است، یعنی اے بے ادب قدم روک لے، یہ جان دینے کی جگہ ہے، کوئی معمولی آستانہ نہیں ہے۔ یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا روضہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اس کے نیچے حضرت قطب الاقطاب کا نام لکھا ہے، آستانہ حضرت سید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے نیچے لکھا ہے جانشین شہ غریب نواز ماہ برج کمال قطب الدین۔ اس گیٹ میں داخل ہوتے ہیں، یہ ایک لمبی گیلری ہے جو حضرت خواجہ کے مزار کو جاتی ہے۔ الٹے ہاتھ کی جانب ایک مزار نظر آ رہا ہے جس پر ہری چادر پڑی ہے، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مزار حضرت شیخ دانا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بزرگ ہیں۔ آپ کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ آپ قاضی کے بیٹے تھے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے آپ کو قاضی بنانا چاہا، مگر آپ نے انکار کر دیا اور دیوانے بن گئے تاکہ انہیں قاضی بننے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت خواجہ قطب صاحب کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ حسین دیوانہ نہیں بلکہ دانا یعنی سمجھدار ہے، جس نے قاضی کے عہدے کو قبول نہیں کیا اور دیوانہ بن گیا۔ اس دن سے آپ کا لقب حسین دانا ہو گیا۔ آپ خواجہ بختیار کاکی کی خدمت میں رہتے تھے اور ان کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ آپ کے مزار سے تھوڑا آگے شیخ اللہ دیا کا مزار ہے۔ آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے اور نہایت عبادت گزار تھے۔ آپ کو حضرت خواجہ بختیار کاکی سے بہت عقیدت تھی اور آپ کا معمول تھا کہ ہر پیر کی رات شکر خرید کر درگاہ خواجہ قطب کے فقیروں میں بانٹتے تھے۔ ایک بار کسی کوتوال نے آپ کو ناحق گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور سخت پہرا لگا دیا کہ آپ قید سے نکل نہ پائیں، لیکن جب پیر کی رات آئی تو آپ کو درگاہ خواجہ بختیار کاکی کی یاد آئی تو آپ نے قید خانے کی دیوار توڑ دی۔ آپ کے گلے میں پڑا ہوا طوق اور پاؤں کی زنجیریں اپنے آپ ٹوٹ گئیں اور آپ قید سے آزاد ہو کر سیدھے درگاہ قطب الاقطاب میں پہنچے اور ہمیشہ کی طرح شکر خرید کر فقیروں میں تقسیم کرنے لگے۔ کوتوال کو جب آپ کی اس کرامت کی خبر ہوئی تو اس نے آپ سے معافی مانگی اور اپنے فعل پر شرمندہ ہوا۔ آپ کے مزار کے پائتی کی جانب جال کے اندر ایک اور مزار ہے، لیکن ہم اس کی زیارت بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم اندر داخل ہو کر سیدھی جانب مڑ جاتے ہیں۔ لب پر سجائے رکھیے درود و سلام۔ اب ہم اس سنہرے گیٹ سے اندر داخل ہوں گے۔ یہ درگاہ کا آخری گیٹ ہے۔ جاؤں گا جب حبیب خدا کے سلام کو، رو کر کروں گا عرض یہ خیر الانام کو، آقا نظر اٹھا کے تو دیکھیں۔ درگاہ کے احاطے میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کو یہ مزار جس پر یہ نارنگی چادر پڑی ہے، یہ مزار حضرت مولانا ناصر الدین کا ہے۔ آپ قاضی حمید الدین ناگوری کے صاحبزادے تھے جن کا مزار اسی درگاہ میں ہے، ہم اس کی بھی زیارت کریں گے۔ حضرت مولانا ناصر الدین کا انتقال 700 ہجری مطابق 1300 عیسوی میں بادشاہ علاء الدین خلجی کے دور میں ہوا۔ رو کر کروں گا عرض یہ خیر الانام کو، آقا نظر اٹھا کے تو دیکھیں۔ ناظرین، یہ آستانہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ دربار ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے جانشین خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کی شان و عظمت سورج سے زیادہ روشن ہے۔ آپ قطب الاقطاب تھے۔ آپ کے فضائل و مناقب سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ 582 ہجری کو قصبہ اوش ملک ترکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام سید بختیار، لقب قطب الدین اور قطب الاقطاب کاکی عرفیت ہے۔ آپ حسینی سادات تھے۔
آپ بغداد شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور 17 سال کی عمر میں آپ نے حضرت غریب نواز سے خلافت حاصل کی اور انہی کے ساتھ آپ ہندوستان تشریف لائے۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے سب سے عظیم خلیفہ اور ان کے جانشین تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے وصال سے پہلے اپنے مشائخ کے تمام تبرکات آپ کے سپرد کر کے آپ کو اپنا جانشین اور سلسلہ چشتیہ کا امام بنا کر دہلی روانہ کیا۔ آپ کو قوالی کا بہت شوق تھا اور قوالی سنتے ہوئے آپ کا وصال 633 ہجری مطابق 1235 عیسوی کو ہوا۔ نبی کا شرف ہے کہ بادشاہ، یہ نسبت نبی کا شرف ہے کہ بادشاہ جھک کر سلام کرتے ہیں ان کے۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب صاحب کی پائیتی سے بالکل ملے ہوئے 2 مزار ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جن پر سنہری چادر چڑھی ہوئی ہے۔ یہ مزار حضرت خواجہ کے پوتوں کے ہیں، جن کے نام ہیں سید ہوجو اور سید کبیر رحمۃ اللہ علیہما۔ ان دونوں مزاروں کی پائیتی کی طرف آنگن میں ایک قطار میں 3 مزارات ہیں۔ یہ پہلا مزار حضرت بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ ساتھ ہی آپ مشہور بزرگ حضرت بو علی شاہ قلندر کے دادا پیر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات تھی۔ آپ سما کے بہت شوقین تھے، کافی لمبی عمر آپ نے پائی۔ لوگ کہتے تھے کہ شیخ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن محفل سما کے وقت کیسے رقص کرتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے شیخ نہیں ناچتا بلکہ عشق نچاتا ہے، جسے عشق ہے وہی ناچے گا۔ ایک بار دہلی میں بارش بہت کم ہوئی تو سلطان شمس الدین التمش نے آپ سے دعا کو کہا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک بدر الدین زندہ ہے دہلی میں کبھی قحط نہیں پڑے گا اور نہ ہی بارش کی کمی ہوگی۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ خوب بارش ہونے لگی۔ آپ کا وصال 657 ہجری مطابق 1258 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے برابر میں حضرت امام الدین ابدال کا مزار ہے۔ آپ شیخ بدر الدین غزنوی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ نے بہت سے بزرگوں سے فیض پایا اور بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں بھی رہے۔ آپ کا شمار ابدالوں میں تھا اور آپ ہمیشہ ابدالوں کے ساتھ سفر میں رہتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ قطب صاحب کے دودھ شریک بھائی تھے۔ رہنے والے اوچ کے تھے لیکن اپنی والدہ کی محبت میں دہلی آ گئے تھے، کیونکہ وہ حضرت خواجہ کی دایا تھیں اور انہی کے ساتھ دہلی رہتی تھی۔ ان کا مزار بھی یہی پاس ہے جہاں ہم آپ کو لے کے چلیں گے۔ آپ حضرت خواجہ صاحب کے حکم پر حضرت بدر الدین غزنوی کے مرید ہوئے اور عبادت و ریاضت کر کے بلند مقام پر پہنچے۔ آپ جس کو نظر بھر کر دیکھ لیتے تھے وہ ولی کامل ہو جاتا تھا۔ آپ کا وصال 717 ہجری مطابق 1317 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے برابر میں ایک مزار حضرت شیخ ضیاء الدین مرد غیب کا ہے۔ آپ حضرت امام الدین ابدال کے بھانجے تھے۔ جھک کر سلام کرتے ہیں ان کے غلام کو۔ ان مزارات کے سرہانے حضرت خواجہ قطب صاحب کے سیدھے جانب حضرت خواجہ کے صاحبزادے آرام فرما ہیں۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار حضرت خواجہ قطب کے بڑے صاحبزادے حضرت سید احمد کا مزار ہے۔ آپ کو لوگ شیخ احمد بھی کہتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ کے صاحبزادے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس شان کے بزرگ ہوں گے۔ وہ اختتام کو لب پر سجائے رکھیے درود و سلام، سبحان اللہ،
लब पर सजाए रखिए दुरूद व सलाम को, लब पर सजाए रखिए दुरूद। हज़रत ख्वाजा के सिरहाने मगरिब की तरफ एक गोशे में एक मज़ार है, चलिए उसकी भी ज़ियारत करते हैं। हबीबे खुदा के दोस्तों, ये मज़ार हज़रत ख्वाजा अब्दुल अजीज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का है। बताया जाता है कि आप सुहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग थे। अखबारुल अखयार में आपकी निस्बत लिखा है कि आपका मज़ार दिल्ली फ़तेह होने से पहले और हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब से भी पहले का है। एक किताब में लिखा है कि आप कुतुब साहब से पहले दिल्ली के शेखुल इस्लाम थे और ख्वाजा बस्त के नाम से मशहूर थे। आपका विसाल 495 हिजरी को हुआ। भटका हुआ ये सुबह का है शाम को। यहाँ से नात के शेर लेके साहब, बहुत नवाजिश। जाऊंगा जब हबीबे खुदा के सलाम को, रोकर करूंगा अर्ज ये खैरुल अनाम को। आका नजर उठा ये हज़रत ख्वाजा के मज़ार शरीफ का हसीन गुंबद और आपके रोज़े का खूबसूरत मंजर है। भटका हुआ ये सुबह का आया है शाम को, जलवा है ऐसा। यहाँ एक बड़ा आंगन है जहाँ कबूतरों और परिंदों को दाना डाला जाता है। इस वजह से बहुत से परिंदे यहाँ रहते हैं और हज़रत ख्वाजा के गुंबद का तवाफ करते रहते हैं। दोस्तों, अब हम हज़रत ख्वाजा को सलाम रुखसत पेश करके उसी रास्ते से दरगाह से बाहर जाएंगे और बाहर जो मज़ारात हैं उनकी ज़ियारत करेंगे। जाके रख दिया माहे तमाम को। ये भी शेर देखें बतौर खास देखें। कितने निज़ाम ज़ीस्त चले चल के मिट गए। इस सुनहरे गेट के बराबर में ही सीढ़ियां हैं और ऊपर एक चबूतरा है। हम वहां जा रहे हैं। यहाँ हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, जिसकी हम ज़ियारत करेंगे। न पाए नबी के निज़ाम को चैलेंज कर, न पाए नबी के निज़ाम। माशाअल्लाह, ये मज़ार है हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का। आप सिलसिला सुहरवर्दिया के अजीम शेख हैं और हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं। आप हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब के खासम खास दोस्तों में से थे। हज़रत ख्वाजा कुतुब ने आपको चिश्ती सिलसिले की भी खिलाफत अता की थी। आप बहुत अजीम बुजुर्ग थे। हज़रत ख्वाजा कुतुब का विसाल कव्वाली सुनते हुए आपकी ही गोद में हुआ था। आप बदायूं के मशहूर बुजुर्ग हज़रत शेख शाही बड़े सरकार के पीर व मुर्शिद हैं। दोस्तों, हमने आपकी हयात पर एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें आपके हालात को तफसील से बयान किया है। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपका विसाल 644 हिजरी मुताबिक 1246 ईस्वी को हुआ। दूजे को चूमा है शौक से, होठों ने एक दूजे को चूमा है शौक। अब हम वापस नीचे उतरकर दीगर मज़ारात की ज़ियारत करते हैं। गैलरी से अंदर आते हुए शेख अल्लाह दिया के मज़ार की पायती की तरफ हमें जो एक मज़ार नज़र आया था जो जाल के अंदर था, ये वही मज़ार है। और ये मज़ार हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आप बहादुर शाह ज़फ़र के मुर्शिद थे और बड़े बाकमाल बुज़ुर्ग थे। आपकी हयात पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। तशरीफ जब भी लाए सरे राह मुस्तफा। आपके मज़ार के बराबर में जाल के अंदर ये मज़ार है। ये मज़ार बीबी सारा रहमतुल्लाह अलैहा का है।
آپ بڑی عبادت گزار اور ولیہ کاملہ تھیں۔ ایک بار دہلی میں بارش نہ ہوئی، بہت لوگوں نے دعائیں کی لیکن کچھ نہ ہوا، تو آپ کے بیٹے حضرت نظام الدین المعید آپ کے دامن کا ایک دھاگا لے کر آئے اور اسے وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا تار ہے جسے آج تک کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، اس کے وسیلے سے بارش فرما دے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھے کہ تیز موسلادھار بارش ہونے لگی۔ حضرت بی بی سارہ کا وصال 638 ہجری مطابق سن 1240 عیسوی میں ہوا۔ آپ کے برابر میں ہی آپ کے بیٹے حضرت نظام الدین المعید کا مزار شریف ہے، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آپ حضرت عبد الواحد غزنوی کے مرید و خلیفہ تھے، لیکن آپ نے حضرت خواجہ قطب صاحب کی صحبتوں سے بھی خوب فیض پایا، اس لیے آپ کو حضرت خواجہ کا بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی آپ کی زیارت کی تھی اور آپ کی بہت تعریف فرماتے تھے۔ آپ کا وصال 672 ہجری مطابق 1273 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے مزار کی پائیدی کے ٹھیک سامنے گیلری سے باہر حضرت شیخ حسین فیروز کا مزار شریف ہے، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آپ بھی حضرت خواجہ قطب صاحب کے خلیفہ تھے۔ سلام کرتے ہیں ان کے غلام کو، کوئی مرض ہو۔ اسی گیلری میں آگے بڑھنے پر بی بی دائی حنبل کا مزار شریف ہے۔ اس مزار کے حجرے میں مردوں کا جانا بنا ہے۔ بی بی دائی حنبل نے حضرت خواجہ قطب صاحب کو دودھ پلایا تھا، اس لیے آپ خواجہ قطب صاحب کی ماں ہوئیں۔ آپ بھی اوش کی رہنے والی تھیں اور حضرت خواجہ قطب صاحب کی والدہ سے آپ کے قریبی تعلقات تھے۔ جب حضرت خواجہ قطب صاحب ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ بی بی دائی حنبل کو بھی ہندوستان بلا لیا اور اپنے گھر کی تمام ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر دیں۔ اس آستانے میں 2 مزارات ہیں، ایک حضرت خواجہ قطب صاحب کی حقیقی والدہ جنہیں مائی صاحبہ کہا جاتا ہے، دوسرا دائی حنبل کا جنہیں دائی صاحبہ کہا جاتا ہے۔ جاؤں گا جب حبیب خدا کے سلام کو رو کر۔ یہاں پر ایک خوبصورت مسجد بھی ہے، چلیے اس کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم وعليكم السلام۔ مسجد سے باہر آس پاس بہت سی قبریں ہیں جو عام مسلمانوں کی معلوم ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں کے لگ بھگ سبھی مشہور مزارات کی ہم زیارت کر چکے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اتنے مزارات کی زیارت کر کے آپ کو کیسا محسوس ہوا۔ ڈسکرپشن میں ہم نے جن ویڈیو کے لنک دیے ہیں انہیں بھی جا کے ضرور چیک کریں، یقیناً آپ کو وہ ویڈیو دیکھ کر بھی نہایت خوشی ہوگی اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جلد پھر ملاقات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔ کتنے نظام زیست چلے چل کے مٹ گئے، چیلنج کر نہ پائے نبی کے نظام کو، چیلنج کر نہ پائے نبی کے نظام
غلام